بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, آپ کافی دنوں کے بعد غائب کہاں رہے ہیں ویسے آپ؟ میں جناب گیا ہوا تھا انصاف تلاش کرنے. اچھا, تو ملا ہے کہ نہیں ملا؟ نہیں, بس انصاف تو آج کل گم ہوا ہے. تھوڑا بہت جوڑ کے آئے ہیں. اچھا, تو دیکھیں اللہ کرے مل جائے گا انشاءاللہ, کوشش ہے. چلیں انشاءاللہ اس پہ بات بے بسی دیکھتے ہیں کبھی اداروں کی, تو انشاءاللہ کوشش ہے, اللہ پاک خیر رکھے گا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور ایک آئی ایم ایف کو خط بھی عمران خان صاحب لکھ رہے ہیں یا لکھ چکے ہیں, ایک کنفیوژن ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ نہیں, آپ کے خیال میں نہیں کرنا چاہیے انہیں؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. وہ کیوں جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جتنی حکومتیں بات کرتی رہے ہیں کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے یا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ جب یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام ہو رہا تھا لاسٹ جون میں, تو اس سے پہلے آئی ایم ایف نے ایک لوگوں سے, جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان سے انہوں نے ملاقات کی تھی. اس ٹائم عمران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے, اسمبلیوں سے باہر نکل چکے تھے. آج 100 کے لگ بھگ ان کی سیٹیں ہیں, ابھی مخصوص سیٹس میں شامل نہیں کر رہا, پاکستان کی سب سے میجر پولیٹیکل پارٹی ہے. اگر وہ خط لکھتی ہے آئی ایم ایف کو, آئی ایم ایف ساورن اسٹیٹس کے ساتھ بات چیت کرتی ہے, لیکن اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کی آئندہ آنے والے پروگرام کے لیے جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ سخت ہو سکتی ہیں. بھائی کیا گہرے اثرات آپ کے خیال میں مرتب؟ گہرے اثرات سے مراد یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ پروگرام, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ڈیلے ہو جائے گا, لیکن جو شرائط ہیں وہ سخت ہو سکتی ہے. اور جو اس کا پروگرام کا ڈیزائن ہوگا اس کے اندر وہ بڑا میجر رسک لکھیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو مدرجات سامنے آئے ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو قرضہ ہے یہ پاکستان کے عوام اس کو واپس کرنے کے قابل شاید نہ ہو. تو یہ بہت بڑا رسک, اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں کر رہا. ویسے آپس کی بات ہے, جی بتائیں آپ. یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پاکستان کے عوام تو واقعی ویسے متحمل نہیں ہے. ابھی میں اس پہ آتا ہوں جو آپ نے عمران خان کا فرمایا. پاکستان کے عوام تو ناظرین دیکھیں کسی صورت متحمل نہیں ہے کہ وہ کوئی مہنگائی برداشت کریں اور وہ قرضے واپس کریں. دیکھیں ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا, میں اگر آپشن کیا ہے, پھر آپشن یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ڈیفالٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, وہ تو آبویسلی اس کے مزید سنگین نتائج. جی دیکھیں میں گزارش کروں, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری اس میں رائے ہیں. ایک تو جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی جو ان کی سربراہی میں جو تحریک انصاف کی سیاست ہے وہ یقینی طور پہ ایک سخت گیر, اور کچھ لوگ اس کو ہٹ درمی کی سیاست کہتے ہیں, پاکستان کے مفاد کو تو خیال رکھیں, کنفرنٹریشنل پالیٹکس کہتے ہیں, یہ اس طرف جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں کیونکہ ان کو خیر کہ ان کا مینڈیٹ دوبارہ سے چھینا گیا ہے, پھر نو کانفیڈنس کے وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا یہی رد عمل تھا. مقصد یہ ہے کہ وہ اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں شاید. اس میں یہ گیم وہ پلے کر رہے ہیں اپنی طرف سے, تو یہ ایک پولیٹیکل گیم ہے. دیکھیں نہیں, یہ پولیٹیکل گیم نہیں ہے. اس کی بجائے کیا یہ اچھا نہ ہو کہ وہ ایک خط ادھر بھیجنے کی بجائے ایک کھلا خط لکھ دیں آئی ایم ایف کو؟ نہیں, ایک میں ویسے تو آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے ساری چیزوں کا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, گیلانی صاحب یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی اس وجہ سے ہے. پاکستان کے جو الیکشنز ہیں ان کے اندر عمران خان صاحب کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے مفادات کے اوپر زد لگانی شروع کر دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اس کے کرنے سے پاکستان کو نقصان ہوگا تو پاکستانی عوام کو بھی نقصان ہوگا نا. یہ جو غریب اور مڈل کلاس ہے وہ پہلے ہی رو رہی ہے, ان کی چیخیں نکلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ سیاست کریں لیکن سیاست کے نام پہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ عمران خان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کو کرنے کے مختلف اور طریقے ہو سکتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. کہ آپ ایک ویسے دیکھیں یہ باتیں تو سارے عام ہی کر رہے ہیں نا, سارے آئی ایم ایف کے حوالے سے عوام بھی کر رہی ہے, سیاستدان بھی کر رہے ہیں. آئی ایم ایف اور فچ کی ہم نے بات کی تھی. جی انٹرنیشنل اداروں کو, بین الاقوامی اداروں کو پتہ ہے سب کچھ کیا ہو رہا ہے, کس کا مینڈیٹ ہے. جب ریکارڈ پہ لاتے ہیں نا سر, اس میں نقصانات ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے آپ وہاں کوئی چٹھی بھیجنے کے آپ ایک اوپن لیٹر لکھ دیں. بھائی میں سمجھتا ہوں اوپن لیٹر لکھنے کی بھی ضرورت نہیں, آپ انٹرنل پالیٹکس کریں. آپ پاکستان کے اداروں کے اندر مثلا میں دیکھیں نا,
فارم 45 ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کیا. نہیں وہ تو نوٹیفکیشن جاری کیے جا رہے ہیں نا جن کے خلاف. نہیں, ہمارا کام کیا ہے, عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, وہ چیزوں کو ایکسپوز کریں, وہ اپنی چیزوں کو سامنے لے کر آئیں. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض اس بات پہ ہے کہ وہ کام ایسے نہ کریں جس کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کا نقصان ہو. اور اس پہ دیکھیں, اس پہ جو حکومت ہوگی اور حکومت کے ساتھ جو بڑے گھر والے لوگ ہیں وہ اس پہ پھر اور زیادہ سیاست کریں گے. وہ بھی سیاست کریں گے نا کہ وہ ایک اور غداری سے تعبیر دیں گے, اس کو ایک اور ملک دشمنی سے تعبیر دیں گے. تو وہ سچویشن جو ہے وہ فردر ایک میس کریٹ ہوگا نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. اس کے علاوہ کچھ اسٹریٹجی ہوتی ہے. بات یہ تو آپ کو پتہ ہے, وہ انہیں پتہ ہے ان کے ذہن میں یہ کیا ایک ترپ کا پتہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات, آئی ایم ایف کے ترجمان بھی یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ نئی حکومت کے ساتھ. دیکھیں آئی ایم ایف نے تو ایک ادارے کے طور پہ ایک ملک کے ساتھ آپ سمجھ نہیں ہیں, میں نے جو مثال دی سمجھنے کی کوشش کریں, کام کریں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ حکومت بھی یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان میں جو بننے والی ہے کہ اس کا کوئی اثرات نہیں ہوں گے. اس کے اثرات ہوں گے. آپ جو 9 ماہ کا پروگرام ہے وہ لینے سے پہلے آئی ایم ایف جو پارلیمنٹ کے اندر پارٹیز نہیں ہیں اس ٹائم, ان سے بھی مشورہ کرتی ہے. ابھی تو ایک میجر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی جس کی بہت بڑی ریپرزنٹیشن ہے اور جو گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے پریکٹیکلی, کل کلا کو جب بھی اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ٹھیک ہوا, الیکشن ہوئے, تو پی ٹی آئی نے اس ملک میں برسر انتظار آنا ہے. تو ایسی حکومت کے ساتھ اس کو کیسے اگنور, میں آپ کو بتاؤں حال بتائیں نا, یہ دیکھیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں لکھنا چاہیے. پر یہ اس کا حل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, پاکستان کی عوام کے لیے سخت آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا. میں عمران خان کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ان کی گریونس ہے اس کی وجہ سے لکھ رہے ہیں نا, اس کا حل کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا حل دیکھیں, پاکستان کے لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے, انہیں مختلف اداروں کے اندر جانا چاہیے. ہم جیسے لوگ جو کہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, آپ یقین کریں ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو جسٹیفائڈ چیزیں ہیں ان کو لے کر انہیں آگے بڑھنا ہے. پاکستان کے اداروں کے بارے میں جو بھی جہاں جہاں پہ وہ جا سکتے ہیں انہیں جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے نا, اب لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ اور پرویکٹیولی اداروں سے بھی سوال کریں اور جہاں جہاں پہ لوپ ہولز ہیں ان کو بھی ایکسپوز کریں. نہیں وہ تو کر لیں گے, پر مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں, سوال تو میرا ساتھ ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, تو نظر نہیں آ رہا, ابھی تک نظر نہیں آ رہا. میں یہ بات مانتا ہوں, آپ کی یہ بات ٹھیک ہے, اس کو ٹیکل کرنے کا جو طریقہ ہے اس پہ اعتراض ہے مجھے. ظاہر طریقہ کار جو ہے وہ قابل اعتراض ہو سکتا ہے, گریونس جائز ہو سکتی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک ناظرین ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی جس سے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف بنتا نظر آ رہا ہو. ایک خبر اور اگر میں جاتے جاتے اگر بتانا بڑی ضروری ہے کہ یہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس جو کہ فوڈ انفلیشن ویکلی بیسس پہ جاری ہوتی ہے, اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے. اور اس کی میں وجہ آپ کو بتا دوں, انڈوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں پاکستان میں, ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. تو یہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں جو کہ تیزی سے بلڈ اپ ہو رہی تھی ان کے اندر تھوڑی سی کمی واقع ہونی. لیکن یہ کسی نے بلاول صاحب کو ابھی تک نہیں بتائی کون سی انڈوں کی قیمت کا, کیونکہ کسی زمانے میں بڑا شور مچاتے تھے انڈے اتنے روپے کلو اور درجن ہو گئے ہیں. نہیں درجن ہوتے ہیں, کم ہو گئے تو انہیں بتانا چاہیے ویسے. لیکن دیکھیں ہماری بھی آ رہے ہیں, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو پازیٹیو چیز ہے وہ بھی ہم نے شیئر کرنی ہے. لیکن یہ ریلیف میرا خیال ہے کہ ابھی تو شارٹ ٹرم ہوگا, ابھی رمضان آئے گا, آپ دیکھیے گا کیا صورتحال ہوتی ہے. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو آنے والی حکومت ہے جو اس کے بڑے بڑے جو چیلنجز ہیں وہ ہوں گے, لیکن اگلا رمضان بھی ان کے سر پہ کھڑا ہوگا اور مہنگائی کا طوفان بھی ان کے ساتھ ہوگا. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وار فوٹنگ پہ شہباز شریف جب آئیں گے ناظرین تو کوشش کریں گے کہ وہ چیزوں کو کچھ بہتر کریں. وار فوٹنگ پہ شاید چیزیں کچھ عارضی طور پہ بہتر ہو جائیں, لیکن وہ جو لیجیٹمیسی اور وہ جو اصل چیز ہے ان کا جو مینڈیٹ ہے یہ انہیں ہانٹ کرتا رہے گا, وہ انہیں ہانٹ کرتا رہے گا. انہیں پرواہ نہیں ہے اس کی. ایک بات اور بھی بتاؤں, وہ ملک اور قوم کی خدمت کرنے آئی ہیں, وہ کہتے ہیں جناب انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ تو ریاست بچا رہے ہیں سیاست. چلیں ایک بات اور کہ شاید اگلا جو وزیر خزانہ تو سب ڈر آ گئے ہیں نا, پھر وہ واپس نہیں. آپ کی بات ٹھیک ثابت ہوئی ہے, لیکن میں بھی 2-3 دن سے مسلسل آپ نے دیکھا ہے کہ کافی کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا کام یہ ہے کہ جو چیزیں وقتی ہوتی ہیں پھر سیٹل ہو جاتی ہیں کچھ حالات و واقعات کے مطابق. آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کو لوگ پیچھے لے گئے
اور میاں نواز شریف کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ اسحاق ڈار ابھی بھی جب تک فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی ہمیں اس کے بارے میں دیکھیں میں نے آج بھی اپنی سٹوری میں 4 نام دیے ہیں ویسے جی اسحاق ڈار صاحب کو دیا ہے, شمشاد اختر صاحبہ کا دیا ہے, وہ بھی ہے ابھی, وہ تو آپ اورنگزیب صاحب ہے جو کہ اس میں تھے, ابھی بینک کے ابھی پریزیڈنٹ ہے, اور ایک سلمان صاحب ہے ان کا نام کراچی سے دیا ہے میرے خیال ہے. جی میکنزی کے وہ جو ہے پاکستان میں. IFC سے کچھ لوگوں کا لنک بن رہا ہے نا. لیکن آپ ایک اور خبر بتانا چاہ رہے تھے جاتے جاتے. میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ڈاکٹر شمشاد اختر کے بارے میں بات کر رہا تھا نا, وہ اپنے آپ کو پچ کر رہی ہیں. ایسے پچ کر رہی ہیں, ظاہر پچ وہ اپنی پرفارمنس پی ڈی ایم کی پچھلے کچھ ماہ کے ساتھ کمپیرزن کر رہی ہیں. عوام کو تو پچ کر دیا ہے. نہیں, ایک طرف بہار کی پیچھے بڑی ہوئی تھی, لیکن میں اس میں منسٹری آف فائنانس کو بھی کرٹیسائز کرنا چاہتا ہوں. کرٹیسائز اس وجہ سے کرنا ہے کہ خدا کا خوف کریں. آپ 4-4 5-5 ماہ کا کمپیرزن کر رہے ہیں, خدا کا خوف کریں. یہ کیئر ٹیکرز تھے, ان کو ویسے میں چیئر ٹیکرز کہتا ہوں. پچ کرنا ہے تو پھر تو کمپیرزن کر سکتے ہیں نا. کمپیرزن یار نہیں بنتا نا. کریں وہ یہ نہیں لکھے کہ جو 5 مہینے میں نے کام کیا وہ تو 3 سال میں نہیں ہوا. یہ کہہ سکتی ہے ویسے وہ, لیکن آج کل گلے بڑے مل رہے ہیں مجھے. اچھا مل رہے ہیں, چلے کوئی بات نہیں. آپ سے ان کی اگر تو مستقل وزیر خزانہ بنی تو آپ کی صلاح ہو سکتی ہے. ویسے میری صلاح میں کوشش کروں گا اس میں کچھ رول پلے کروں. آپ اللہ منت کریں ناظرین. چلے اسی کے ساتھ رہنا ہے تو آپ میڈیا سے تھوڑی سی بہتر کریں, اپنی جو بھی ناراضگی ہے وہ ختم کریں. سنگل ٹریک لوگوں کے ساتھ زیادہ چانسز اسحاق ڈار صاحب کے ناظرین کہ وہ تشریف لائیں گے اور وار فوٹنگ پہ وہ نواز شریف کے ساتھی اور شہباز شریف کی ٹیم کا حصہ بنیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے اور اپنے کمنٹس دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.